بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 دروں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس سے کبھی فعل سے باز نہیں آتا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھڑیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھڑیوں میں بندھا پڑا نظر آیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور اب یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے۔ اسی اثناء میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے سینے میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جانب بڑھے اور گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کی راب میں آ چکا ہے، اس کے احکامات کی جو بھی تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پہ یہ گٹھڑی نہیں رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھڑی آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھڑی سر پر اٹھا لی تو اس سے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم نے یہ گٹھڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں تھک گئے۔ وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے، جس پر وہ بدنامہ زمان ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگا، یہاں تک حضرت جنید بغدادی وہ گٹھڑی سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو ایک دن گزارا، وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے، اس سامان سر کا اس کے گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئی تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا، وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے بتایا گیا ہے کہ کیا جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے اختصار کیا کہ میں نے ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ بتایا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا، کہیں گھر کا نوکر اس سے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھڑی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے
بیت ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔